أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل زکوٰۃ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے تیسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت قرآن و حدیث میں جگہ جگہ وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 82 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور جہاں علیحدہ زکوٰۃ کا حکم فرمایا وہ جگہیں ان کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے پر قرآن و حدیث میں جہاں بے شمار فضائل اور وعدے مذکور ہوئے ہیں تو وہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بھی قرآن و حدیث میں بے شمار وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں زکوٰۃ کی ادائیگی و عدم ادائیگی کے نتیجے میں پیش آنے والے فوائد و نقصانات کے متعلق دنیا بھر کے مختلف مذاہب، مختلف نسلوں اور مختلف زبانوں کے لوگوں کے تجربات اور مشاہدات بھی اسلامی تعلیم کا ایک اہم ترین حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوسری جگہ فرمایا، ترجمہ: میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ تیسری جگہ فرمایا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہی ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 6 باتوں کی طرف سے مجھے اطمینان دلا دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ کی حفاظت، پیٹ کو حرام مال کی کمائی سے محفوظ رکھنا اور زبان کو بری باتوں سے بچانا۔ ایک عرابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایسے اعمال بتائیے جن کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھا کر، زکوٰۃ دیا کر، رمضان کے روزے رکھا کر۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں ایسے اعمال بجا لاؤں گا، ان پر نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ ان سے کچھ کم کروں گا۔ یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ بخاری مسلم۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے پاس جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس سے غریبوں، لاچاروں اور محتاجوں کی مدد نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جس وقت اس دولت کو جہنم کی آگ میں پایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، ترجمہ: اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں اور جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس
یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کی تختیاں بنا کر قیامت کے دن اس شخص کی پیشانی اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں گرم کیا جائے گا اور قیامت کے 50,000 برس والے پورے دن میں ان کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ بخاری مسلم طبرانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال کو سانپ بنا دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا۔ وہ سانپ گنجا ہو جائے گا، یعنی وہ اس قدر زہریلا ہو جائے گا کہ زہر کے اثر سے اس کے سر کے بال بھی اڑ گئے ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور عدم ادائیگی کے فوائد و منافع صرف آخرت ہی میں نہیں ملتے بلکہ دنیا میں بھی اس کے انوار و برکات کی بارش انسان پر برستی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ کاندھروی رضی اللہ عنہ نے ایک اسلام دشمن انگریز کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے والد صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ قصہ سنا کہ ضلع سہارنپور میں بیٹھ کے آگے انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں۔ اس کے قریب وہ جوار میں بہت سی کوٹھیاں کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے اور ان کے مسلمان ملازم کام کیا کرتے تھے، اور انگریز دہلی، کلکتہ وغیرہ بڑے بڑے شہروں میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی معائنے کے طور پر آ کر اپنے کاروبار کو دیکھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ اس جنگل میں آگ لگی اور قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں۔ ایک کوٹھی کا ملازم اپنے انگریز مالک کے پاس دہلی بھاگا ہوا گیا اور جا کر واقعہ سنایا کہ سب کی کوٹھیاں جل گئیں، آپ کی بھی جل گئی۔ وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، نہایت اطمینان سے لکھتا رہا، اس نے التفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ جناب سب جل گیا۔ اس نے دوسری دفعہ بھی لاپرواہی سے جواب دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی، اور بے فکر لکھتا رہا۔ ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا، میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس لیے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ملازم جو بڑا جلدی میں تھا، خوف کے مارے بھاگا ہوا گیا تاکہ صاحب کہیں گے کہ ہماری خبر بھی نہیں تھی۔ وہ انگریز کی اس لاپرواہی سے جواب سن کر واپس آ گیا۔ دیکھا تو سب کوٹھیاں جل چکی تھیں مگر اس انگریز کی کوٹھی باقی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ جب ایک انگریز کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس کے محفوظ و مامون ہونے کا اس قدر پختہ اور کامل یقین ہے تو ایک مسلمان کو تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس سے زیادہ اپنے مال کے محفوظ و مامون ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ اسی طرح سوچنا چاہیے کہ جب مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کے بعد ایک انگریز کا مال اللہ تعالیٰ ضائع ہونے سے بچاتا ہے تو کیا وہ اپنے مومن بندوں کا مال اس کی زکوٰۃ نکالنے کے بعد یوں ہی ضائع کر دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اپنے مال کے ضائع ہونے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔